وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے آج کہا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت پنجاب کے درمیان مذاکرات کا 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر قانون راجہ بشارت نے حکومت کی نمائندگی کی ہے۔ تیسرا راؤنڈ اس وقت ہو رہا ہے جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو شرکت کرنی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 10 بجے کے قریب یہ اجلاس ہوگا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اس پوری صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیا، اپنی پوزیشن بتائی، اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کالعدم ٹی ایل پی سے 2.5 مہینے سے مذاکرات کر رہی تھی، معاملہ اسمبلی میں لانے کا فیصلہ بھی تھا، لیکن اس دوران ہی ٹی پی ایل نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی تیاری کی اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہماری گورنمنٹ ٹی ایل پی سے مذاکرات کر رہی تھی، مذاکرات چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں۔ پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی، اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پرتشدد مظاہرے کے نتیجے میں مالی اور جانی نقصانات کی تفصیل بھی بتائی اور کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مقصد یورپی یونین کو ایکسپورٹ ختم کرنا ہے، جس سے فرانس کے بجائے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں ان میں اموات ہوئی۔ اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ناموس رسالت کے معاملے پر پوری مسلم امہ کی یکجہتی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب 50 مسلمان ممالک کسی ملک کا تجارتی بائیکاٹ کریں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ وزیر اعظم نے علماء کرام سے درخواست کی کہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں اور یہ جو سچویشن، جو حالات، جو منطقی اس پوری کیفیت کو بیان کر رہے تھے، اسے خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت غصے میں ہیں، جو حکومت پاکستان سے مختلف مطالبات کر رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ میری اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب آپ مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے۔ یقیناً لاجیکل بات کر رہے ہیں، منطقی بات کر رہے ہیں، مگر جب اس قسم کی جذباتی صورتحال ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب حرمت کی بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یقیناً یہ پھر یہاں پہ وہ لاجک اور یہ تمام معاملات بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس معاملے پہ اگر ہڑتال کی کال دی جائے جیسے کہ کال دی گئی تھی تو اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا، نہ دھونس تھی نہ دھمکی تھی، مگر بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگوں نے مارکیٹس بند کر دی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا معاملہ کیونکہ حضور کی حرمت سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اب مذاکرات کر رہی ہے اور تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کے باقاعدہ 2 راؤنڈز بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی مزید تازہ ترین تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ مجموعی طور پر تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس تنظیم کو کالعدم کر رہے ہیں، اس کو بین کر رہے ہیں، مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، گویا کہ حکومت نے اپنی اس پالیسی کو چینج کر دیا ہے۔
کمال صاحب، پہلے تو میں آپ کی ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے نمائندوں نے بھی اس کی اصل میں تصحیح کی ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں بہت بڑی ہڑتال ہوئی ہے. پورے ملک میں ایکچولی کہیں کوئی ہڑتال نہیں ہوئی ہے، اور ماسوائے کراچی کے جہاں جزوی ہڑتال ہوئی ہے، پورے ملک میں جو ہڑتال کی کال ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے. اور یہی پرسپیکٹو جو ہے وہ لاہور جو آپ پورا کے بند نمائندوں نے دیا ہے وہ تھا درست فواد چودھری صاحب، پرسپیکٹو ہے. لاہور پورا بند تھا، اور پنجاب کے دوسرے بڑے شہر کئی بند تھے، سندھ کے تمام شہر بند تھے. نہیں کامران صاحب، جس طرح کہ آپ کے نمائندوں نے خود بتایا اور درست طور کے اوپر بتایا کہ کراچی میں جو کچھ بڑی مارکیٹس تھی وہ بند تھی، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کہیں پر کوئی ہڑتال نہیں تھی. جن لاہور کی 3-4 مارکیٹس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہول سیل مارکیٹس ہیں جو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہی کھلتی ہیں آج کل رمضان میں، اور وہ اسی وقت پہ کھلی ہیں، اسی وقت پہ بند ہوئی ہیں، کہیں پہ کوئی خاص ہڑتال جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب آگے ذرا چلتے ہیں. جی جی. دوسری بات، اس کا جو معاملہ ہے اس مدعے میں، جس طرح آپ نے کہا، اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو پنجاب حکومت میں، اور اب تو بلکہ جو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں شیخ رشید صاحب، اور اس کے بعد ہمارے مذہبی امور کے قادری صاحب جو ہیں، وہ بھی اس مذاکرات میں شریک ہوئے ہیں. لیکن اس کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشدد سے پیچھے ہٹیں گے. اس کے علاوہ ان مذاکرات کی کوئی اور نوعیت جو ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا چاہے جماعت کالعدم ہو یا کالعدم نہ ہو، اس سے یہ بات کرنا کہ آپ تشدد معاملات سے پیچھے ہٹیں، یہ مذاکرات کا ایک حصہ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو موومنٹ اس وقت جو حالات ہوئے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ بالکل عاشقان رسول کے اوپر ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا ہم تمام لوگوں کا جو دل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مترقبہ ہے وہ اس سے عشق کے بغیر اور ان کو سب سے معتبر جاننے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. لہٰذا اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کا ایمان ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے ذریعے جو ہے وہ کی وجہ سے اس تحریک میں ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے جس کو اسلام کا نہیں اسلام آباد کا پرابلم ہے، اور وہ اسلام آباد فتح کرنا چاہتا ہے اس معاملے کو استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جو ریسنٹلی جو ہے جس طرح سے آج پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا، کل کے دن 2.5 لاکھ ٹویٹس ہوئیں اور 4 گھنٹے میں تو 32,000 ٹویٹس ہوئیں. ان تمام کا جو مرکز تھا وہ ہندوستان تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے اور اس کو جو سوشل میڈیا سپورٹ مل رہی ہے وہ ہندوستان سے مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ 2 ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ایک آرگنائز طریقے سے یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے خود آپ کے پروگرام میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ کس طرح سے جو جماعتیں ہیں وہاں پہ جو فرقہ وارانہ فساد ہوئے کراچی میں، کس طرح سے دونوں جو طبقہ فکر تھے ان کو باہر سے پیسے مل رہے تھے. تو اس کا ایک اینگل جو ہے وہ یہ ہے. اب دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف لگے. اس وقت ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے تشدد کے بغیر، کسی طریقے سے کسی بھی اس میں لڑائی جھگڑے میں پڑے بغیر یہ معاملہ ختم ہو، اور اسی طرف ہماری پوری سوچ. فواد صاحب، جب مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ڈائیلاگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کے کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ دے کے کچھ لینا ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ لوگ صبح سے اب تک تیسری بار گئے ہیں تو یہ کہنے گئے ہیں کہ جی کہ آپ کا کسی قسم کا تشدد آپ نہ کریں، اور یہ کہہ کے یہ واپس آ جاتے ہیں. آفٹر آل جب بات ہوتی ہے تو کچھ آپ مانگ رہے ہیں، کچھ آپ کو دینا بھی پڑتا ہے. دیکھیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو آفرز ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے، لیکن جو بھی پاکستان کے آئین کے اندر اور قانون کے اندر ہی گنجائش ہے، ظاہر حکومت تو اتنی ہی آگے جا سکتی ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت تو حکومت کو آئین اور قانون نہیں دے سکتے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو
حکومت نے کالعدم قرار دیا، پابندی لگائی تحریک لبیک پاکستان پہ، یہ حتمی فیصلہ ہے؟ اس پہ نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ ریفرنس فائل ہونے والا ہے اس حوالے سے، یا ہو جائے گا یا ہو گیا ہے؟ دیکھیے کمران صاحب، چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ضمن میں اگر میں اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے کوئی حتمی کامنٹ کر دوں گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا میرے لیے. سو اس کے اوپر آئی وڈ ریفرین فرام میکنگ اینی کامنٹ. لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں ہی رہ کے مذاکرات کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. گویا کہ آپ اس سوال پہ ابھی فی الحال کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پہ جو پابندی لگائی ہے یہ حتمی فیصلہ ہے اور اس پہ نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں ہے. جی میں اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس وقت جو ہے وہ فریقین مذاکرات میں ہیں، اور اگر کوئی میں اس طرح کا کامنٹ کروں گا تو اس سے فضا خراب ہو، وہ مناسب نہیں ہوگا. تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ بات بھی ٹیبل پر ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر تشدد نہ ہو، دھرنے نہ ہو، رکاوٹیں کھڑی نہ ہو تو پھر تو حکومت کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عوام کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. پھر پابندی کا تو جواز نہیں رہتا. دیکھیے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، پابندی کے جو جوازات ہیں وہ صرف دھرنے والے معاملات میں نہیں ہوں گے. جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ایک ایکٹیو سپورٹ جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے آئی ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے باہر کے ممالک جو ہیں کون سی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کون سے معاملات ہیں. سو ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور ہمارے جو لوگ بھی اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ تمام ہی معاملات کو اپنے سامنے رکھ کر ہی کوئی آگے بڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے.